Assalamu alaikum, dear students. I'm your economics teacher, Muhammad Rashid Qureshi. Today our topic is importance of zakat اور عشر. زکوٰۃ و عشر کی اہمیت و افادیت، یہ بچوں آج کا ہمارا موضوع ہے. زکوٰۃ جو صاحب مسلمان پر فرض ہے، اس کی ادائیگی سے اس کو اور کنٹری لیول پہ کنٹری کو، اکانومی کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت و افادیت ہے، یہ بچوں آج اس میں ہم نے سیکھنا ہے. تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں زکوٰۃ ہے کیا. زکوٰۃ مینس پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ، یہ اس کے لغوی معنی ہے. زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی اور نشو و نما ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے کیونکہ مال جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے. اس وجہ سے زکوٰۃ کے میننگز جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے، وہ پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ کے ہیں. اور زکوٰۃ از کمپلسری پیمنٹ بائی ایوری صاحب نصاب مسلم. ہر صاحب نصاب مسلم جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ لازمی ہے، فرض ہے. یہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کے برابر رقم جو ہے وہ کسی شخص کے پاس 1 سال تک جو ہے وہ پڑی رہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ذخیروں پہ، سٹورڈ انکم پہ جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے عشر. عشر is also a type of zakat imposed on agriculture produce اور animals. عشر جو ہے یہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے جو زمینی پیداوار پر اپلائی ہوتی ہے. زمین کی پیداوار جو کاشتکار کو حاصل ہوتی ہے، دو اس کی پاسبلٹیز ہیں. یا تو زمینیں بارش والی ہوتی ہیں جن کو ہم بارانی لینڈز کہتے ہیں. ایسی زمینیں جو صرف بارش پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، وہاں پہ بارش ہو تو فصلیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ مصنوعی آبپاشی کا کوئی نظام بندوبست نہیں ہوتا. اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ 10% ہے، جسے ہم عشر کہتے ہیں. عشر مین ٹینز. تو 10% عشر امپوز ہو گیا. اور ایسی زمینیں جو سیلف ایریگیٹڈ لینڈ ہیں اور جہاں پہ مصنوعی آبپاشی کے ذریعے کاشت کیا جاتا ہے، جیسے نہری نظام ہے یا پھر ٹیوب ویل کا نظام ہے، اس کے ذریعے آبپاشی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر 5% عشر جو ہے وہ امپوز کیا جاتا ہے. تو بارانی لینڈ پہ 10% عشر کی مقدار ہے اور جو سیلف ایریگیٹڈ لینڈ ہے اس کے اوپر 5% عشر کی مقدار ہے. تو عشر از آلسو اے کائنڈ آف زکوٰۃ. تو یہ اس کی خاص باتیں بچوں ہم نے سیکھ لی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے امپورٹنس یا ایڈوانٹیجز آف زکوٰۃ. زکوٰۃ اور عشر جب اپلیکیبل ہو اکانومی کے اندر تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس میں فرسٹ ہے فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. دولت کی تقسیم مساویانہ ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، منصفانہ ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایسے لوگوں پہ فرض ہوگی جن کے پاس دولت ہے اور وہ دولت بھی انہوں نے سٹور کی ہوئی ہے. وہ گولڈ کی صورت میں ہے یا روپیہ پیسہ کی صورت میں ہے. جو سٹورڈ منی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ امپلیمنٹ ہو گئی. اب اس میں سے ریٹ آف زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے. وہ 2.5% جو ہے وہ اس کو غریبوں کو ادا کرنا پڑے گا. اس سے دولت کی تقسیم جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور جو امیر غریب میں جو بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بہتر ہو جاتا ہے، اس میں امپرومنٹ ہو جاتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے انکریز ان سرکولیشن آف ویلتھ. دولت کی گردش میں اضافہ.
سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ دو طرح سے کنٹری میں اکانومی پہ انکریز کرتی ہے زکوٰۃ کی وجہ سے. ایک تو ایسا شخص جس نے دولت جمع کی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کے پاس یہ پیسہ سٹاک رہے گا ان دا فارم آف گولڈ یا روپیز تو اس کے اوپر زکوٰۃ امپوز ہو جائے گی. تو اس وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیسہ سٹاک کرنے کی بجائے وہ خرچ کرے، اس کو انویسٹ کرے، اس سے جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ انکریز کر جائے گی. پیسہ سٹاک کرنے کو ڈسکریج کرتی ہے زکوٰۃ، اس وجہ سے سرکولیشن بڑھتی ہے. دوسرا، اگر اس نے پیسہ سٹاک کیا ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ اپلائیڈ ہو گئی، اب وہ اپنی جیب سے وہ پیسے پے کرتا ہے، تو وہ پیسہ غریب لوگوں کو ٹرانسفر ہوتا ہے، تو غریب لوگ اس کو خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس سے دولت کی سرکولیشن میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بچوں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دو طرح سے سرکولیشن میں اضافہ ہوا، ایک سٹاک ڈسکریج ہوا، دوسرا سٹاک کے اوپر زکوٰۃ اپلائی ہوگی، اس نے پے کر دی، اس سے سرکولیشن آف ویلتھ میں اضافہ ہو گیا. تو جب سرکولیشن آف ویلتھ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے دولت میں ایکچولی اضافہ ہوتا ہے. پیسہ جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے، بار بار خرچ کریں گے، اتنا زیادہ انکریز کرتا ہے. فار ایگزامپل، ایک 100 روپے کا نوٹ ہے، پورے سال کے اندر وہ 5 دفعہ استعمال ہوا، تو اس 100 کے نوٹ نے 500 کے برابر جو ہے وہ کام کیا ہے. اور اگر وہ 10 ہاتھوں میں سے گزرا ہے 100 کا نوٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلوسٹی آف سرکولیشن جو ہے وہ 10 ہے، اس نے 10 نوٹوں کے برابر جو ہے وہ کام کیا ہے ایک نوٹ نے. تو جتنے ہاتھوں میں سے وہ گزرے گا اتنی سرکولیشن آف ویلتھ زیادہ ہوگی، اور جتنی سرکولیشن آف ویلتھ زیادہ ہوگی اتنی دولت بڑھتی ہے. لہٰذا یہ بات یہاں پہ ثابت ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے سرکولیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے گروتھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ کے لیے ہم نیکسٹ بورڈ کی طرف موو کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، ڈیکریز ان ان امپلائمنٹ، بے روزگاری میں کمی. زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی کمی آتی ہے. وہ کیسے؟ ایک تو اس کو اس اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک آدمی بے روزگار ہے اور جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اگر وہ اپنی اماؤنٹ کو توڑ کے تھوڑا تھوڑا غریب لوگوں کو دینے کی بجائے اگر وہ کوئی اس طرح لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ بے روزگار آدمی کو دے دے کہ وہ اپنا کوئی روزگار کا سیلف امپلائمنٹ کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لے، تو اس طرح سے بے روزگاری میں کمی آتی ہے. ایک تو اس اینگل سے ان امپلائمنٹ ڈیکریز ہوتی ہے. دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ جب سٹاک کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نے اپلائی ہونا ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ آئیڈل منی رکھنا پسند نہیں کریں گے اور وہ پیسہ اپنا خرچ کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے. انویسٹمنٹ جب کریں گے، پروڈکشن بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس سے امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی اور اس سے کنٹری کے اندر، اکانومی کے اندر ان امپلائمنٹ میں کمی آئے گی. تو اس طرح سے دو طرفہ ان امپلائمنٹ کو ڈیکریز کرتی ہے زکوٰۃ. Our next point is discourage hoardings، ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ. یعنی ایسے لوگ جو دولت جمع کرنے کے عادی ہیں، سونا چاندی جمع کرنے کے عادی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہے. لہٰذا زکوٰۃ کی وجہ سے پھر وہ اس طرح گولڈ سلور اور پیسے جو ہے وہ جمع کرنے سے باز رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک سال اگر ان کے پاس یہ مال و دولت جو ہے وہ جمع رہے گا تو پھر ان کو اس میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی. اس طرح سے زکوٰۃ جو ہے ہولڈنگز کو اور جو دفینے ہیں، جو پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو کم کرتی ہے اور کنزمپشن میں، انویسٹمنٹ میں اضافہ کرتی ہے. نمبر 5 ہے ایلیمینیشن آف کلاس کانفلکٹ، منافرت کا خاتمہ. کلاس کانفلکٹ کا مطلب ہے اسٹوڈنٹس،
امیر اور غریب کے درمیان جو ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے، یہ کب کریٹ ہوتا ہے؟ ان دا فری مارکیٹ اکانومی، ان کیپٹلزم سسٹم، جب مارکیٹ فورسز جو ہیں یہ آزاد ہوتی ہیں، پرائس میکانزم، ڈیمانڈ، سپلائی، یہ بڑی بڑی مارکیٹ فورسز ہیں، ان کے ذریعے سے ایکچولی فری مارکیٹ اکانومی میں آل اکنامک ڈیسیژنز جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو کیپٹلسٹ لوگ ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے، وہ اس فری مارکیٹ اکانومی میں ان کا سرمایہ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، انکریز کرتا چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ڈپرائیوڈ طبقہ ہے، جو فکسڈ سیلری کلاس ہے، وہ وہیں پہ رہتی ہے، ان کے وسائل انکریز نہیں کرتے، ان کی ویجز، سیلریز جو ہیں وہ اس لحاظ سے انکریز نہیں کرتی، لہٰذا ایک بہت بڑا گیپ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے ریچ اینڈ پور کے درمیان۔ جب یہ گیپ کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر باہمی منافرت اور لڑائی جھگڑے اور چوریاں، ڈکیتیاں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر انکریز کر جاتی ہیں، اور امیر غریب کے درمیان یہ منافرت جو ہے وہ بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر کانفلکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے۔ تو اگر زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ اس محروم طبقے کو اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں اور اس کو زکوٰۃ سے اس کی مدد کر دیں، تو پھر ایک جو باہمی نفرت ہے وہ باہمی محبت میں، بھائی چارے میں بدل جاتی ہے، اور سوسائٹی کے اندر یہ کنفلکٹس جو ہیں، یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں زکوٰۃ کی وجہ سے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اکنامک سٹیبلٹی، معاشی استحکام۔ یہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اکانومی کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ سائیکلز چلتے رہتے ہیں، یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، کاروباری حالات کبھی بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور وہ امپروو کرتے کرتے اپنے ہائیسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور اکانومی کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے، اور اسی خوشحالی کا اینڈ جو ہے بعض اوقات اوور پروڈکشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور اکانومی کا ڈاؤن فال، کنٹریکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ملک میں، پیسے کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے، پرائس فال کی وجہ سے کنٹریکشن شروع ہو گیا، اور وہ لویسٹ لیول پہ جب پہنچتا ہے اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو اس طرح اکانومی میں ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی فیز ایٹ اے ٹائم چل رہا ہوتا ہے، کبھی ڈپریشن چل رہا ہے، اس کا خاتمہ ہوا ہے، ریکوری آ گئی ہے، ریکوری سے آپ انکریز کرتے کرتے، امپروو کرتے کرتے پیک لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور پیک لیول کے بعد پھر اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور ریسیشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں، ان کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، جن کو ہم بزنس سائیکل یا ٹریڈ سائیکل کہتے ہیں۔ تو فری مارکیٹ اکانومی میں جب مارکیٹ فورسز جو ہیں ان کے ذریعے سے سارے ڈیسیژنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اکنامک فلکچویشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ اپنے صحیح معنوں میں جو ہے وہ رائج ہو، اور جتنے بھی لوگ جن ویلدی ہیں، جن کے پاس ایکسٹرا دولت ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اس طرح کی اکنامک فلکچویشن سے، اور خاص طور پہ کنٹریکشن اور ڈپریشن جو ہے، یہ جو بیڈ ٹریڈ سائیکلز ہیں، ان سے جو ہے وہ اکانومی کو بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ کنٹریکشن کی بہت بڑی وجہ دولت کا خرچ نہ ہونا ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا کم ہو جانا ہے، لوگوں کی آمدنیوں کا کم ہو جانا ہے۔ تو زکوٰۃ کی مدد سے جب آپ اس سٹورڈ منی کو آپ لوگوں کو ادا کریں گے، اس کو انویسٹ کریں گے، تو اس کی وجہ سے یہ اکنامک فلکچویشنز جو ہیں وہ اکانومی میں کریٹ نہیں ہوں گی۔ باقی پوائنٹس کے لیے ہم نیکسٹ بورڈ پہ موو کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 is increase in capital accumulation، تشکیل سرمایہ میں اضافہ۔ کیپٹل ایکومولیشن یا کیپٹل فارمیشن means increase in the stock of capital in the form of tools, buildings, equipment
اس صورت میں نئی روڈز کا بننا، برجز کا بننا، مشینوں کا بننا، اس کو ہم تشکیل سرمایہ کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی وجہ سے کیپٹل ایکومولیشن جو ہے وہ کنٹری کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ ریٹ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ دو طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیوں انویسٹمنٹ ریٹ انکریز کر جاتا ہے، کیپٹل ایکومولیشن کیوں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ امپوز ہوگی سٹورڈ منی پہ، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بیکار پیسہ رکھنے کی بجائے اس کو انویسٹمنٹ میں لگاتے ہیں، اور جب اس کو انویسٹمنٹ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ملک میں سٹاک آف کیپٹل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اینگل تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا اینگل، جب آپ کے پاس زکوٰۃ فرض ہو گئی آپ کی سٹورڈ منی میں، تو آپ کو اس سٹورڈ منی میں سے 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ غریبوں کو ادا کرنا پڑے گی۔ جب وہ پیسے لوگوں کی طرف ٹرانسفر ہوں گے تو لوگ جو ہے اس سے چیزیں خریدیں گے، لہٰذا پھر گڈز اینڈ سروسز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، اور لوگ جو ہے پہلے سے زیادہ چیزیں ڈیمانڈ کریں گے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، اس سے پھر مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی اور مزید کیپٹل ایکومولیشن جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کی فرضیت کی وجہ سے ملک کے اندر کیپٹل ایکومولیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے سوشل سیکیورٹی، سماجی تحفظ۔ جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے اپنے جو ڈپرائیوڈ ان کا جو طبقہ ہے، محروم طبقہ جو ہے، اور جو آپ کہہ لیں بے روزگار لوگ ہیں، وہاں پہ جو ڈس ایبلڈ لوگ ہیں، کمزور طبقہ جو ہے، اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے بے شمار وہ لوگ کام کرتے ہیں، سماجی تحفظ کی تنظیمیں بناتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے سسٹم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ایک سماجی تحفظ کا نظام جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ اپنے مال میں سے غریب آدمی کو پیسہ ادا کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ پھیلائے بغیر اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے اس پیسے کی مدد سے آپ بے شمار ایسے پروگرامز، ایسی پالیسیز جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں، آرگنائز کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ سوسائٹی کے اس محروم طبقے کی آٹومیٹکلی مدد کرتے ہیں۔ ریموول آف اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز، غیر سماجی سرگرمیاں۔ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز سے مراد ایسے کام، ایسی سرگرمیاں ہیں جس سے سماج کو، معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تو سمپل چوریاں ڈکیتیاں ہوگی، اس کے علاوہ کاروبار کے اندر یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، اس سے بھی لوگ جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، ان کو نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کیونکہ صرف حلال مال کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے یہ مسلمانوں کو موٹیویٹ بھی کرتی ہے کہ آپ اپنے رزق کو حلال بنائیں، حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ اس میں سے آپ جب زکوٰۃ ادا کریں تو آپ کو اس کا فائدہ ہو اور اس کا بے تحاشا ثواب حاصل ہو۔ نیکسٹ ہے انکریز ان لو اینڈ بردرہڈ، بھائی چارے میں اضافہ۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی وجہ سے لوگوں میں محبت اور بھائی چارے میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ امیر لوگوں پہ لگی ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور وہ پیسہ ان کے پاس سٹاک رہا ایک سال عرصے تک، اس وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ لگ گئی۔ اب جب وہ پیسہ زکوٰۃ کی صورت میں غریب لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک جو کانفلکٹ، ایک کلاس کریٹ ہوگی تھی دونوں کے درمیان، وہ ڈفرینس جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے، وہ نفرت کم ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت اور بھائی چارے کا فروغ ہوتا ہے۔ 11 پوائنٹ ہے بارگیننگ پاور آف ورکنگ کلاس، مزدوروں کی سودا بازی کی قوت۔ مزدور طبقہ جس کو ڈیلی ویجز مل رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا چولہا جو ہے وہ نہیں چلا سکتا، جس کی وجہ سے وہ کم ویجز پر کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے شخص کی، ایسے مزدور کی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کر دی جائے
تو اس کی جو بارگیننگ پاور ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کم ویجز پہ کام نہیں کرتا، اور اس طرح سے زکوٰۃ کی مدد سے اس کی سودا بازی کی قوت کو مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے انکریز ان دا ریٹ آف گروتھ، معاشی ترقی میں اضافہ۔ زکوٰۃ کی وجہ سے جب اتنے زیادہ اکانومی کو، سوسائٹی کو فائدے ہو رہے ہیں تو اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس فاسٹ ہوتا ہے، اور ملک میں گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی وجہ سے سرکولیشن آف ویلتھ میں اضافہ ہوا، انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں کمی آئی، پروڈکشن میں اضافہ ہوا، نیشنل انکم میں اضافہ ہوا، تو اس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس، اسٹے بلیسڈ۔